کہ جو 100 साल भी पड़ा रहे ख़राब नहीं होता। کہا جائے تو شہد کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ تو 1 سال سے چھوٹے بچے کو شہد نہیں دینا۔ اچھا یہ سکن کے لیے ہوتا ہے۔ فیہ شفاء للناس۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کیسر حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹوڈے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے شہد کے بارے میں۔ شہد انسان کے لیے قدرت کی بیش بہا نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ خالق کائنات نے انسان کو جتنی غذائی نعمتیں بخشی ہیں ان سب میں شہد کو ممتاز درجہ حاصل ہے۔ شہد میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی شفا رکھی ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ شہد کی مکھی کا ذکر قرآن حکیم کے اندر اس انداز سے کیا گیا ہے کہ پوری سورت شہد کی مکھی کے نام سے نازل کی گئی۔ آئیے ناظرین، آج ہم نہ صرف شہد کی اقسام کے بارے میں بات کریں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم فارمی شہد اور اصل شہد میں فرق اور اس کی پہچان کے طریقے اور شہد کی غذائیت اور افادیت ایک نیوٹریشنسٹ کی نظر میں، ایک حکیم کی نظر میں اور قرآن حکیم کے اندر شہد کی غذائیت و افادیت کے بارے میں کیا حکم آیا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں اسلامک شہد سینٹر میں جو ملک کے مختلف علاقوں سے حاصل کردہ خالص شہد کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بتائیں کہ شہد کی کون کون سی اقسام ہوتی ہیں؟ پاکستان جو ہے نا یہ زرعی ملک ہے اور عمومی طور پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر 2 طرح کی ہی مکھی پائی جاتی ہے، چھوٹی مکھی اور بڑی مکھی۔ بڑی مکھی کو ہم ڈومنا مکھی کہہ دیتے ہیں۔ آپ کی برانچ کے اندر کون کون سا شہد موجود ہے؟ شہد کی کون کون سی اقسام موجود ہے؟ اچھا، ہمارے پاس جو چھوٹی مکھی کے اندر 2 کوالٹیز میں ہنی ہے۔ ایک تو مارچ اپریل مئی میں شہد کی کلیکشن ہوتی ہے جس کو ہم لوگ ملٹی فلاور ہنی کہہ دیتے ہیں، اور دوسری کلیکشن جو وہ اکتوبر اور نومبر میں ہوتی ہے جس وقت بیری کے اوپر بہار آتی ہے۔ اور بیری والا جو ہنی ہے نا اس کو سدر ہنی بولتے ہیں، اور نیوٹریشن کے حساب سے دنیا کا بہترین ہنی جو ہے نا وہ سدر ہنی ہے۔ فارمی شہد اور اصل شہد میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیسی اور فارمی ہنی میں فرق یہ ہے کہ جیسے برائلر میں اور دیسی مرغی میں فرق ہے، فارمی انڈا ہے، دیسی انڈا ہے۔ تو دیسی چیز جو ہے نا اب جو لوگ ہیں نا یہ اب واپس آ رہے ہیں نیچر کی طرف، آرگینک چیزوں کی طرف، دیسی پن کی طرف۔ اصل شہد کی پہچان کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ جب کسی سے بھی پوچھتے ہیں نا، کیونکہ یہ ہمارے پاس یہ عموماً سوال آتا ہے، لوگ آگے پوچھتے ہیں کہ جی خالص شہد کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم لوگ جو مانتے ہیں نا وہ ہوتا ہے بہترین، اس کا جو طریقہ کار ہے چیک کرنے کا وہ ہے لیب ٹیسٹ۔ اس کی یہ خصوصیت ہے کہ جو 100 سال بھی پڑا رہے خراب نہیں ہوتا، اور اگر آپ نے کوئی چیز پرزرو کرنی ہو، آپ کا دل کرتا ہے جی کہ یہ مینگو ہیں، اس کا سیزن تو گرمی کے اندر ہے اور آپ نے اس کو سردی کے اندر یوز کرنا ہے، اس کو آپ ہنی کے اندر ڈپ کر کے رکھ دیں۔ شہد نہ خود خراب ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر آپ کوئی چیز انٹر کر دیں اس کو خراب ہونے دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر خصوصیت ہے۔ مارچ اپریل مئی میں کلیکشن ہوتی ہے ہنی کی، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ملٹی فلاور ہنی مارچ اپریل مئی میں پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا کیونکہ بیری کے اوپر بہار آتی ہے اکتوبر اور نومبر کے اندر، تو اس وقت بیری والا سدر ہنی پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عائشہ ناصر۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ شہد کی نیوٹریشن ویلیوز کیا ہوتی ہیں، کن کن چیزوں کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے اور کون کون سے افراد استعمال کر سکتے ہیں اور کون کون سے نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے جانیں گے کہ وزن کم کرنے کے لیے شہد کا استعمال کیسے کیا جائے۔ شہد کی نیوٹریشن ویلیوز کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیے 3 طرح کے میکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں: کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، فیٹ۔ پروٹین چاہیے ہوتا ہے ہماری ریپیئر، اور ہمیں اگر کوئی بیماری لگی ہے، آپ یہ سمجھے کسی بیماری سے شفا دلوانے کے لیے ہمیں پروٹین امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ کوئی چوٹ لگی ہے تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے پروٹین سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس کے اندر پروٹین نہیں ہے۔ فیٹ اس کے اندر 0% ہے، یعنی چربی اس کے اندر 0% ہے، لیکن کاربس یعنی شوگر اس کے اندر ایک اچھی مقدار میں ہے۔ امیڈیٹ سورس آف انرجی، یعنی کہ اگر آپ کو بہت زیادہ تھکاوٹ ہوئی ہوئی ہے، ایک دم چکر آ رہے ہیں کیونکہ آپ نے صبح سے کچھ کھایا نہیں، آپ 1 چمچ شہد کا استعمال کرتے ہیں، آپ کو فوراً بہت زیادہ انرجی ملے گی۔ بہت اچھی مقدار میں موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر پوٹیشیم موجود ہے۔ باقی اگر ہم شہد کی نیوٹریشن ویلیو دیکھیں، اس کے اندر کاربز ہیں، ہیلدی کاربز ہیں جو کہ ہمارے انرجی لیول کو بوسٹ کرنے میں ہمیں ہیلپ کرتے ہیں۔ کن چیزوں کے ساتھ استعمال بہتر ہے؟
हमारे यहाँ मसला क्या है कि हम मीठे के अंदर चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, हम शक्कर का इस्तेमाल, ब्राउन शुगर, जिसको बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होता है वो ब्राउन शुगर प्रेफर करना शुरू कर देता है कि इन चीज़ों के साथ इस्तेमाल करें। मीन्स कि आप इसको डिज़र्ट के तौर पे मील के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मीठे का बहुत ज़्यादा दिल करता है तो आप खजूरों के साथ शहद लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को शहद का इस्तेमाल करा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, 1 साल से छोटे बच्चे को अगर आपने शहद दिया, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है और खुदा न खास्ता डेथ तक बात जा सकती है। तो 1 साल से छोटे बच्चे को शहद नहीं देना। बड़े बच्चों को अगर बहुत ज़्यादा मीठे का दिल करता है तो आप खजूर के ऊपर शहद लगा के उन्हें दे सकते हैं। कौन कौन से अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से नहीं कर सकते? शुगर के पेशेंट्स इसका हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया है ही सारी शुगर, है ही सारी की सारी शुगर, तो बुनियादी तौर पे शुगर का पेशेंट इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी जितने मसले मसाइल हैं सब इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसको शहद से एलर्जी है, अब शहद की एलर्जी कैसे देखनी है आपने, अगर शहद खाते साथ ही आपको वॉमिटिंग या डायरिया या 1-2 दिन तक आपको जलन होती है मैदे के अंदर या कोई स्किन पे रिएक्शन आपको फील होता है, इट मीन्स आपको शहद से एलर्जी है। तो शहद से जिन लोगों को एलर्जी है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, 1 साल से छोटा बच्चा इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता और जिसको शुगर है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। और वज़न कम करने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए? वज़न कम करने एक बहुत ज़्यादा मिथ है कॉमन कि अगर आप शहद का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वज़न कम होगा। सबसे पहले तो मैं इसकी तरदीद करती चलूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हिकमत में ये चीज़ आती है, मेडिकल में नहीं आती, हिकमत में ये चीज़ आती है कि आप सुबह उठ के नीम गर्म पानी के अंदर 1 चाय का चम्मच शहद और 1 लीमू निचोड़ के लेते हैं तो वज़न कम होता है। क्योंकि कई दफ़ा मॉर्निंग शोज़ पे हकीम डॉक्टर से भी मुलाकात होती है और वो कहते हैं कि हमने देखे हैं, इसके रिजल्ट्स देखे हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हो सकते हैं। न्यूट्रिशन ये कहती है कि है तो ये सारी शुगर तो वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। लेकिन अगर मैं अपना तजुर्बा बताऊँ, जहाँ आपने गलत उल्टा सीधा मीठा खाते रहना है पूरा दिन में, वहाँ अगर आप शहद का इस्तेमाल करते रहेंगे तो आप उल्टे सीधे मीठे से परहेज़ करेंगे, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस शुरू हो जाएगा। लेकिन वो जो हम सुनते हैं ना कि जी शहद डाल के तो लीमू डाल के, ये हिकमत में चीज़ आती है, इसका मेडिकल में कोई इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है। सर आप ये बताएं कि शहद का मिजाज क्या होना चाहिए? शहद का मिजाज जो है वो शहद की फ्रेशनेस के साथ साथ तब्दील होता जाता है। जो शहद ताज़ा होता है उसका मिजाज अमूमन जो है वो गर्म खुश्क होता है। स्टार्टिंग के गर्म दूसरे दर्जे में होता है, खुश्क बावक़ात पहले दर्जे में होता है। जैसे जैसे शहद पुराना होता जाता है तो उसकी जो है वो गर्मी और खुश्की बढ़ती जाती है। इसलिए कहा जाता है कि बेहतर शहद वो है कि जो आप मतलब जितना ताज़ा हो उतना ज़्यादा बेहतर रहता है। ज़्यादा पुराना होने से शहद ख़राब अलबत्ता नहीं होता, लेकिन जो है वो उसका मिजाज ज़रा तेज़ हो जाता है। इसके नुकसान क्या होते हैं? शहद के डायरेक्टली तो अगर कहा जाए तो शहद का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप शहद को देसी घी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत नुकसानदेह है। इसके अलावा कोई भी चीज़ जो है वो किसी भी किस्म की हो, उसकी कसरत जो है वो उसको नुकसान दे देती है। शहद भी आप एतदाल से इस्तेमाल कीजिए। और ये किन किन अमराज के लिए इस्तेमाल हो सकता है? अमूमन शहद जो है वो मतलब जो कि ज़ेरे इस्तेमाल भी रहता है, वो निज़ाम तनफ़ुस या आप कह लीजिए कि सांस से रिलेटेड जितने अमराज हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके अंदर ख़ासा इस्तेमाल होता है। इवन कि छोटे बच्चे जो हैं उनको भी आप घुट्टी भी शहद की देते हैं। उसके अलावा छोटे बच्चों को अगर खांसी हो जाए तो उनको भी आप शहद चिटाते हैं। निज़ाम तनफ़ुस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये शहद जो है आप यूँ कह लीजिए कि जो ट्रॉमा जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, जिसके अंदर आपका जलना, कटना, चोट लगना वगैरह, ऐसी चीज़ों के अंदर भी जो है अगर और कोई आपको कोई क्लिनिक या कोई चीज़ अवेलेबल ना हो, फौरी तौर पर डॉक्टर अवेलेबल ना हो या कोई भी सेंटर, तो उसमें भी आप शहद इस्तेमाल कर लें तो वो भी जो है वो बहुत अच्छा रह जाता है। मतलब वो आपका कहीं जिस्म का कोई हिस्सा जल गया है, आप उसमें फ़ौरी तौर पे अगर आप शहद लगा लेते हैं तो अमूमन वहाँ पे छाला भी नहीं पड़ता और दाग भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है। अब सर हमारे नाजरीन को ये बताएं कि ये शहद इस्तेमाल करने के लिए मौसम कौन सा मौजू होना चाहिए? वैसे तो सारा साल ही शहद इस्तेमाल होता है, इसमें कोई मौसम की कैद नहीं है। लेकिन चूँकि सर्दियों का मौसम सर्दी होती है और शहद जो है वो अपना मिजाज में गर्म है, तो सर्दियों का मौसम जो है वो शहद के लिए ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल करना। अगर गर्मियों में इस्तेमाल करना हो तो इसकी मिकदार को कलील कर लीजिए, थोड़ा कर लीजिए, आधा चम्मच कर लीजिए। शहद की पहचान कैसे हो सकती है, क्या पहचान हो सकती है शहद? बहुत सारी चीज़ों के तोड़ भी निकाल लिए गए हैं जो लोग जाली शहद बनाते हैं। एक तो ये है कि अगर आपको नमक की डली मतलब पिसा हुआ ना हो, जो पत्थर होता है नमक का, अगर आप वो शहद में उसको अगर आपको 5-10 मिनट हिलाने की कोशिश करें, अगर तो वो शहद खालिश होगा तो वो नमक उसके अंदर बिल्कुल भी घुलेगा नहीं
آپ اس کا جو ہے آپ چونکہ ڈیجیٹل ترازو ڈیجیٹل اسکیل آپ کو مل جاتے ہیں، اس کے اوپر وزن کر کے آپ اس کو ہلانا شروع کریں نمک کا. اگر ظاہر ہے گھلے گا تو اس کا وزن کم ہو جائے گا، اور مائکرو گرام میں بھی ہوگا تو پتہ لگ جائے گا. اگر کم نہیں ہوگا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ شہد. اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دوسرا جو چونا ہوتا ہے، اس شہد میں اگر پانی ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ شہد جو ہے وہ تو چونا آپ اس کے اندر ڈالیں گے تو وہ دھواں دے گا، ظاہر ہے ابلے گا. اور اگر وہ شہد میں پانی نہیں ہوگا، نیچرل ہوگا، تو وہ ظاہر ہے چونا ایز اٹ از پڑا رہے گا. اس میں فرق صرف یہ ہے، عموماً اس کے بارے میں لوگوں میں کافی ساری آراء یہ پائی جاتی ہیں کہ ان کے ارد گرد جو ہے وہ گڑ ڈال دیا جاتا ہے اور شیرہ ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو چوس کے وہ شہد بناتی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ گڑ اور شیرہ ڈالا جاتا ہے بالکل، لیکن عموماً یہ سردیوں میں ڈالا جاتا ہے جب پھول وغیرہ اویلیبل نہیں ہوتے، اور وہ ان کے اپنی خوراک کے طور پہ ڈالا جاتا ہے کہ وہ مکھیاں وہ کھا کے زندہ رہتی ہیں. تو اگر تو فارمی بھی شہد ٹھیک ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ بالکل خالص ہوتا ہے. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عبداللہ شاہ صاحب. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ شہد کے بارے میں قرآن و حکیم اور حدیث مبارکہ کے اندر کیا حکم آیا. قرآن حکیم کے اندر شہد کے بارے میں جو فضیلت بیان ہوئی ہے سورہ نحل کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوان فیہ شفاء للناس. فرمایا کہ ہم نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ہر قسم کا پھل چوس، پھول کے رس چوس کے اپنے رب کے مقرر کردہ راستوں پہ چلتی رہے. اور رب کی قدرت دیکھیں، جن جانوروں کے اندر سے ہم دودھ لیتے ہیں وہ بھی مختلف قسم کے چارہ گھاس کھاتے ہیں، لیکن دودھ کا رنگ نہیں بدلتا. لیکن اس مکھی کے پیٹ سے نکلنے والے شہد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مختلف الوان، اس کے کئی رنگ ہیں. فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یعجبہ الحلوہ، آپ کو میٹھی چیز بڑی پسند تھی، والعسل، اور آپ کو شہد بڑا پسند. آپ کی شہد کی پسندیدگی دیکھ کر آپ کی بیویاں اپنے گھر شہد ضرور منگوا کے رکھتی تھیں تاکہ اپنی باری میں رسول کریم جب ہم یہاں تشریف لائیں ہم آپ کو شہد پیش کریں. تو یہ حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شہد کے اندر شفا ہے. اللہ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے. تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ شہد کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے شفا رکھی ہے. بہت ساری بیماریوں کی شفا ہے. آپ ذرا غور کریں، 6 صدیوں تک جو ماہرین تھے، اطباء تھے، وہ اپنی دوائیوں کو بناتے تھے شہد کے اندر تاکہ یہ دوائی کا تا دیر محفوظ رہے. آج یہ ایلوپیتھی دوائیاں ہیں، یہ دوسری تمام چیزیں ہیں جو الکحل کے اندر اس کو محفوظ کرتے ہیں. حالانکہ شہد سب سے بہترین چیز ہے، یہ خود بھی کبھی خراب نہیں ہوتا اور اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کو بھی خراب نہیں ہونے دیتا. یہ سامنے نظر آ رہا ہے وائٹ ہنی، تو اس کے کیا فوائد ہیں، کیا افادیت ہے اس کی؟ اچھا، یہ سکن کے لیے ہوتا ہے. وائٹ ہنی جو یہ رشیا سے امپورٹ کیا جاتا ہے، سائبیریا کے جنگلات سے. سر یہ مورنگا ہنی پڑا ہوا ہے سامنے، تو اس کی کیا افادیت؟ تو اس میں وٹامنس، منرلز کا بے بہا خزانہ ہے. یہ بڑے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں، بچے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں فٹنس کے لیے. اچھا، اس کے ساتھ یہ ملیٹھی ہنی پڑی ہوئی، تو اس کا کیا ہے؟ اچھا، جب ملیٹھی کا نام آتا ہے نا تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ملیٹھی گلے کی تمام امراض کے لیے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا شہد کی مختلف اقسام کے بارے میں آپ کو بتایا گیا اور شہد کی غذائیت و افادیت کے بارے میں بتایا گیا. اس کے ساتھ اپنے میزبان کیسر حنیف کو اجازت دیجیے، مگر جانے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا اور فیس بک پیج کو لائک کرنا مت بھولیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹوڈے، زندہ دلوں کی آواز.